ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بابری مسجد اور رام جنم بھومی تنازع کی سپریم کورٹ میں روزانہ سنوائی ہو رہی ہے اور ملت ٹائمز میں ہم روزانہ کی اپڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کورٹ روم میں کیا ہو رہا ہے۔ آج یعنی 23 ستمبر کو سپریم کورٹ میں سماعت کا 29واں دن تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے بحث کی شروعات کرتے ہوئے مسلمانوں کے وکیل ڈاکٹر راجو دھون نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں اللہ اور رام دونوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمارے اس عظیم ملک کی روایت رہی ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ہم اللہ اور رام کی عزت نہیں کریں گے تو ہمارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ڈاکٹر دھون نے 5 رکنی آئینی بینچ کو بتایا کہ رام کا جنم ایودھیا میں ہوا تھا، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ رام کا جنم مسجد کے اندرونی حصے میں ہی ہوا تھا، کیونکہ ہمیشہ سے ہندوؤں کا عقیدہ اور دعویٰ یہ رہا ہے کہ رام کا جنم رام چبوترا پر ہوا تھا اور یہ مسجد کے باہری صحن میں واقع ہے۔ اصل تنازع تو رام کی پیدائش کے مقام کو لے کر ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پوری متنازع جگہ رام کی جائے پیدائش نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہندو فریق بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر راجو دھون نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابا آدم کے زمانے سے ان کا بھروسہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر ایودھیا میں ہوئی تھی، لیکن کیا یہ کہنے سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ انہیں اس کے لیے عدالت میں ثبوت پیش کرنے ہوں گے، اور اس معاملہ میں ہم عدالت میں بہت سارے ثبوت پیش کر چکے ہیں، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر شرعی طریقے سے کی گئی تھی، جسے ہندو شہر پسندوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر دن دہاڑے شہید کر دیا تھا۔ ڈاکٹر راجو دھون نے جورسٹک پرسنالٹی پر بحث کی اور عدالت کو بتایا کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 خود سے ظاہر ہو جانا، اور یہاں دونوں میں سے کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، بلکہ رات کے اندھیرے میں ایک سازش کے تحت رام چبوترے سے مورتی کو اٹھا کر مسجد کے اندر رکھ دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ رام پرکٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ سوئم بھگوان ہیں۔ ڈاکٹر دھون نے جورسٹک پرسنالٹی کے بارے میں بتایا کہ 1989 سے قبل ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لہٰذا اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی، عدالت کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ جورسٹک پرسنالٹی دھرم شاستر میں 2 طرح کے ہیں، جبکہ اس کی تیسری قسم ایجاد ہے اور عدالت تیسری قسم ایجاد نہیں کر سکتا۔ ویدک زمانہ میں دریاؤں اور پیڑ پودوں کو خدا مانا گیا تھا، لیکن اس کی جورسٹک پرسنالٹی کا درجہ اس وقت نہیں تھا، نہ اس کو اہمیت دی گئی تھی۔ جورسٹک پرسنالٹی پر بحث کرتے ہوئے عدالت میں ڈاکٹر راجو دھون نے پکریما پر بھی بحث کی اور کہا کہ پکریما یعنی طواف کے تعلق سے گواہوں کے بیانات میں تضاد ہے۔ متنازع عمارت کے ارد گرد پکریما یعنی کہ طواف کے جانے کے تعلق سے متعدد گواہوں نے گواہی دی ہے، لیکن ان کے بیانات میں تضاد ہے، جس سے ان کی گواہی کی قانونی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر دھون نے عدالت کو مزید بتایا کہ شرعی اعتبار سے ایک مرتبہ مسجد کی تعمیر ہو جانے کے بعد وہ جگہ تا قیامت مسجد ہی رہتی ہے، اس میں نماز ادا کی جائے یا نہ ادا کی جائے، اور جہاں تک بابری مسجد کا معاملہ ہے تو یہاں ہمیشہ نماز ادا کی جاتی رہی ہے۔ 1528 میں جب مسجد تعمیر ہوئی، اس وقت سے لے کر 1949 تک بلا ناغہ نماز اور اذان یہاں ہوتی رہی، کبھی بھی اسے چھوڑا نہیں گیا۔ لہٰذا فریق کا یہ دعویٰ غیر واجبی اور غیر آئینی ہے، کیونکہ تمام تر حالات کے باوجود مسلمانوں نے مسجد میں نماز ادا کی، اس کو آباد رکھا، کبھی بھی اسے ترک نہیں کیا۔ ڈاکٹر راجو دھون نے سپریم کورٹ میں یہ بھی دلیل دی کہ 1885 میں مہنت رگھو داس نے ٹائٹل سوٹ کا جو مقدمہ داخل کیا تھا، اس میں مسجد کا اعتراف موجود ہے کہ وہاں مسجد ہے۔ اس تعلق سے آزاد گواہوں کی گواہیاں بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ جورسٹک پرسنالٹی کے بارے میں عدالت کو ڈاکٹر راجو دھون نے مزید بتایا کہ قانونی حیثیت طے کرنے سے پہلے زبانی و دستاویزاتی ثبوت و شواہد کو مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ اس تعلق سے فریق مخالف کی طرف سے جورسٹک کے بارے میں کوئی پختہ ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے۔ جورسٹک پرسنالٹی پر بحث کر لینے کے بعد ڈاکٹر راجو دھون نے رام للا کے سوٹ کی قانونی حیثیت پر بھی بحث کی اور عدالت کو بتایا کہ مورتی کو مقررہ مدت میں انہوں نے داخل نہیں کیا، یعنی مقررہ مدت میں سوٹ داخل نہیں کیا، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ رام للا اس سے مستثنیٰ ہے۔ ڈاکٹر راجو دھون نے آج عدالت میں سوٹ نمبر 3 اور سوٹ نمبر 5 میں فریق مخالف کی جانب سے کی جانے والی بحث کا مکمل اور مدلل جواب دے رہے تھے، جس کے دوران انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے میں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ نے اپیل داخل کی ہے، جس پر سماعت ہونا بھی باقی ہے۔ اس اپیل میں انہوں نے 1946 کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جس میں عدالت نے بابری مسجد کو سنی مسجد قرار دیا تھا اور شیعہ وقف بورڈ کا دعویٰ خارج کر دیا تھا۔
جبکہ کئی سالوں کے بعد عدالت میں اپیل داخل کی گئی ہے جو کہ لمیٹیشن ایکٹ کے ضابطوں کے خلاف، لہٰذا اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر راجو دھون نے آج عدالتی کارروائی کے اختتام پر فراق گورکھپوری کا شعر پڑھا: سرزمین ہند پر اب اقوام عالم کے فراق، قافلے بستے گئے ہندوستان بنتا گیا۔ یہ شعر انہوں نے پڑھا اور عدالت سے کہا کہ ہندوستان ایسے نہیں ایک عظیم ملک بنا بلکہ اس میں تمام اقوام کا تعاون شامل رہا ہے۔ ڈاکٹر راجو دھون نے عدالت سے کہا کہ کل سوٹ نمبر 1 پر بحث کریں گے کیونکہ سوٹ نمبر 3 اور سوٹ نمبر 5 میں وہ فریق مخالف کی بحث کا جواب دے چکے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کی رپورٹ، مسجد کی شرعی حیثیت اور دیگر امور پر ان کے ساتھی وکلاء ان کی بحث کے اختتام کے بعد بحث کریں گے۔ آج عدالتی کارروائی صبح 12 بجے شروع ہو کر شام 5:15 بجے تک چلتی رہی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ بابری مسجد معاملہ میں اب تک 81 سماعت ہو چکی ہے، جبکہ موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی آئینی بینچ کے سامنے حتمی بحث کے 29 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ عدالت نے فریقین کو 18 اکتوبر تک اپنی بحث مکمل کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔